بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 6 جنوری 2025 منگل کا دن۔ جناب، اہم ترین خبریں کہ امریکہ اور اسرائیل اگلے 72 گھنٹوں میں ایران کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ کر سکتے ہیں، وہاں پر جوائنٹ ملٹری آپریشن ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ٹاپ بریکنگ نیوز جو سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے امریکہ پر میزائل داغے ہیں اور ایک سٹرائک کا اعلان کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ کے اندر مڈل ایسٹ میں اس وقت ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ جنگ آپ کے دروازے پر آن پہنچی ہے۔ کیا تفصیلات اس حوالے سے بتائی جا رہی ہیں؟ ایران ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اور ایران کی حکومت کی جانب سے ان کی فوج کی طرف سے کیا اعلانات سامنے آ رہے ہیں؟ یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت جو کہ ان کی اتھارٹیز کلیم کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کتنی بھیانک ہے۔ دوسری اہم ترین بریکنگ نیوز، ظاہرہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس پر جنگ ہوگی تو ہمارے اوپر بھی امپیکٹ پڑے گا۔ تو خبر ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب نے بھی جنگ میں چھلانگ لگا دی ہے۔ اب پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا؟ ہماری کیا سٹینڈنگز ہیں کہ ایک جانب تو ہمارے امریکہ کے ساتھ پیار کی پنگیں بڑھ گئی ہیں اور دوسری جانب ہمارا بردر اسلامی ملک پاکستان نے بھی ایک بڑی سٹرائک کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اہم ترین تفصیلات دینی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کومنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ جناب، ایران کے اندر احتجاج جو کہ اس وقت شدت اختیار کر چکے ہیں، وہاں پر اس وقت خوف کا سما ہے اور پھر ایران کی حکومت کی جانب سے سبسڈی دینے کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہم $100 جو ہیں اگلے 4 مہینوں تک آپ کے لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر ڈالتے رہیں گے، کیونکہ وہاں پر انفلیشن بڑھ گیا ہے۔ غیر ملک کی طاقتوں نے ایران کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے۔ ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ اتنی خطرناک حد تک بڑھ گئیں کہ ایران کا اس وقت سروائیو کرنا بہت مشکل تھا، جس کے بعد وہاں پر احتجاج پھوٹے۔ لیبیا کی طرز پر وہاں پر رجیم چینج آپریشن ہونا تھا اور پھر امریکہ کی جانب سے بھی اعلان ہوا، اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم اگلے 72 گھنٹوں میں ایران کے اندر ایک جوائنٹ آپریشن جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں۔ اب ایک طرف تو جناب یہ خبریں رہیں کہ امریکہ کے جو ان کے سرویلنس ایئر کرافٹ ہیں وہ ایران کی سرحدوں کے اوپر اپنی جو ہے وہ جناب سرویلنس کر رہے ہیں، ان کے لڑاکا طیارے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت امریکہ مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جانب سے بھی ایک ملٹری بیس بنائی جا رہی ہے جو سعودی عرب کے بالکل بارڈر کے اوپر ہے، اور وہاں پر بھی صورتحال اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اب جو امریکہ چونکہ اپنی کبھی بھی کسی بھی وقت ایک بڑا حملہ لانچ کر سکتا ہے، جس کو لے کر انڈیا نے بھی اپنے شہریوں کو ایران کا سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ یو اے ای اور دیگر ممالک نے ایران کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن جو ہے اس کو معطل کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کل رات کو ایران کے اوپر ایک سائبر حملہ بھی ہوا، تو امریکہ کچھ بڑے اٹیکس کر سکتا ہے، تو ایران کی جانب سے بھی اب امریکہ پر میزائل داغے گئے ہیں اور سٹرائک کا جناب اعلان ہوا ہے۔ سب سے پہلی خبر، ایران ڈیفنس کونسل، جو ایران کی ڈیفنس کونسل بنی ہوئی ہے جو کسی بھی جنگ کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے، تو انہوں نے جو امریکہ کی جانب سے حملوں کا حوالے سے تھریٹ ہے اس پر اپنا موقف دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ if a threat is detected or preemptive strikes will be carried out to neutralize it before the enemy can execute their plan۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہلکا سا بھی لگا کہ اب امریکہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے تو ہم امریکہ کے اوپر پریمپٹیو سٹرائکس کریں گے، ہم ان پر حملے کریں گے، اور اس سے پہلے کہ دشمن کا پلان وہ ایگزیکیوٹ کریں اور اس کے اندر کامیاب ہوں، تو ہم اس سے پہلے ہی ان کے پلان کو ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی ناکام بنائیں گے، ان کے حملوں کو ناکام کریں گے اور ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ان پر پریمپٹیو سٹرائکس جو ہیں وہ لانچ کریں گے۔ یہ ایران کی جانب سے حملوں کا اعلان ہوا ہے۔ انہوں نے میزائل داغنے کا فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں ہلکا سا بھی یہ تھریٹ لگا کہ اب امریکہ ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے تو ہم ان سے پہلے حملہ کر دیں گے۔ یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی سچویشن وہاں پر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت آگ میں دھکیل دیا جا چکا ہے۔ وینزویلا کی طرز پر آپریشن کے حوالے سے امریکہ نے اس پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے، اس پورے خطے کو جو ہے اسٹیک پر لگا دیا گیا ہے صرف ایک شخص کی انا کے لیے۔ اب وہیں پر دوسری جانب پاکستان کی سٹینڈنگز کیا ہیں؟ سعودی عرب اور دیگر مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں؟ کیونکہ امریکہ تو اس خطے کا چودھری ہے، وہ کسی بھی ملک کے اندر گھس سکتا ہے۔ اگر وہ وینزویلا میں گھس گیا، وہ ایران میں گھسنے کی بات کر رہا ہے، وہ ڈنمارک میں گھسنے کی بات کر رہا ہے، وہ کل کو آپ کے ملک میں بھی گھس جائے گا۔
تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس ملک کی سیکورٹی جو ہے سعودی عرب ہو یو اے ای ہو وہ جو امریکہ کے پاس ہے تو کل کو وہاں پر امریکہ نہیں گھسے گا. یہ سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اب پاکستان نے بھی اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اس حوالے سے باضابطہ ایک اعلان سامنے آیا ہے. سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے سعودی میڈیا آؤٹلیٹس اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرکی سعودی عربیہ اینڈ پاکستان آر پریپیئرنگ ٹو سائن اے میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ امائڈ ایسکیلیٹنگ ٹینشنز ان دا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کے اندر جو اس جنگ کی صورتحال بنی ہے سعودی عرب ٹرکی اور پاکستان یہ تینوں مل کر ایک دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس سے نپٹا جا سکے, اس جنگی صورتحال سے نپٹا جائے اور ایک ملک کا فیصلہ ہوگا, یعنی کہ تینوں ملک مڈل ایسٹ کے حوالے سے اپنی سیکورٹی کا فیصلہ کریں گے. اور اس سے ہوگا یہ کہ امریکہ بھی دباؤ کے اندر آ سکتا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ کچھ خطرناک فیصلے کرتا ہے, وہ ایران پر بڑی خطرناک قسم کی جنگ مسلط کرتا ہے اور ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہاں پر کھڑا ہونا ہے, تو اب پاکستان کے لیے بہت آسان ہو گیا یہ دفاعی معاہدہ کرنے کے بعد کہ اگر آپ یہ دفاعی معاہدہ ہوتا ہے تو ہم بھی اس ملک کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان تینوں ملک کا مشترکہ طور پر ایک فیصلہ ہوگا. تو یہ کہا گیا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوگا جو کہ اس پورے خطے کی جیو پالیٹکس کے اوپر بڑا امپیکٹ بھی رکھتا ہے. اور یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان ٹرکی اور سعودی عرب ایک دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کی جنگ کو لے کر تاکہ صورتحال کا باریک بینی سے جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے اور تینوں ممالک جو ہیں مل کر اس کے حوالے سے مشترکہ طور پر فیصلہ لیں گے. اور ہم نے اب چونکہ ظاہر ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے تو پاکستان پر اس پر امپیکٹ پڑے گا, تو پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حوالے سے اپنے فیصلے کرے گا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جناب اعلان سامنے آیا ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی جانب سے ایک عام ترین پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بھارت افغانستان اور انہوں نے اندرونی سیاست کو لے کر اپنی ساری سٹینڈنگز جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بیانیہ کھل کر سامنے آیا, اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنے دیا گیا تو خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ملٹری آپریشن نہیں کریں گے تو وہ ہم جو ہے وہ خارجیوں کے پیروں کے اندر بیٹھ جائیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہے. یہ کس کو جو ہے اپنا میسج دیا گیا, یہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا. جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال پیغام پاکستان کا اعادہ کیا گیا کہ یہ کلیئرٹی علماء اور مشائخ کو بھی دے دی ہے. دوسری کلیئرٹی ہندوستان اور فتنہ خارج کے نیکسس کے بارے میں آئی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے. افغان طالبان خارج اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ 2025 میں کھل کر سامنے آیا, یعنی کہ تینوں مل کر پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اس سال کچھ اور باریک وارداتیں بھی سامنے آئے. بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس بار افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کر دیں گے. یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی صورتحال تھی. افغانستان اور ہندوستان آ جائیں, ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. پاکستان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے طبل جنگ بجا دیا گیا کہ اگر بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر اٹیک کریں گے تو ہم ان کا شوق بھی پورا کر دیں گے, ہم ان کو بھی تکنیک کا ناچ نچائیں گے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ ایک جتھا ہے جو کہ قبضہ مافیا ہے جنہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کا وزیر خارجہ ایک نام نہاد وزیر خارجہ ہے. ان کا اسلام کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کے پاؤں پڑ جاؤ, افغانستان میں کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا گروہ قابض ہے. یہ پاکستان کی ایک پالیسی ہے افغانستان کو لے کر. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن گیا ہے, اب دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن گیا ہے. اب تو ایران, آذربائیجان اور تاجکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ان پر دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 20 بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں اس وقت فعال ہیں. انہوں نے کہا کہ پوری قوم اور سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے اور ایک صوبے کی حکومت کہتی ہے کہ ہم وہاں پر آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ کے پی کے حوالے سے وہ اس پر بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سوات پہ ان دہشت گردوں نے ہزاروں افراد کو شہید کیا, یہ دوبارہ سے ایسے ہی دہشت گردی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. بھائی وہ کیوں کریں گے دہشت گردی کا ماحول پیدا؟ وہ لوگ بھی ہمارے جو مر رہے ہیں, جو لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں وہ سویلینز بھی شہید ہو رہے ہیں. جناب آپ ان پر بھی تو بات کریں نا, ان پر کوئی بات نہیں کرنے کو تیار. یہ ایک نیریٹو ہے جس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ پوری قوم اور سیکورٹی فورسز جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اب کی بار جو ہے ایسے لوگوں کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے. ان لوگوں کے پاس وہی پرانے سیاسی بیانیہ ہے کہ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ فتنہ خارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں. بھائی کیوں بنیں گے فتنہ خارج کے منظور نظر؟ اس پر بیٹھ کر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ ان کو فتنہ خارج کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اس حکومت کو. دیکھیں پی ٹی آئی والے بھی پاکستان کی قوم ہے, وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی ہم میں سے ہیں. آپ
آپ اگر ان کو دہشت گردوں سے جوڑ دیں گے تو یہ پاکستان میں آپ ایک صوبے کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایک جھنڈے کے سائے تلے ہیں، آپ ان کو اس طرح سے پختونوں کو ایسے نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ تو قومیت کے اوپر سوالیہ نشان آپ کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے 80% واقعات کے پی کے میں ہوئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے میں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال 75,175 انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے گئے اور دہشت گردی کے 5400 واقعات پیش آئے۔ تو پھر انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی باتیں کی کہ مارکا حق اور اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئیں، مارکا حق میں بھارت کا منہ کالا کیا گیا اور انہیں سبق سکھایا گیا، پاک افغان بارڈر پر بھی دہشت گردوں پر حملے کیے گئے، افغان طالبان کے رجیم نے پاکستان کی پوسٹوں پر حملے کیے، پھر جو ضروری تھا وہ بھی ہم نے کیا۔ تو وہ جناب انہوں نے وہی جنگ کی بات کی۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بھارت کا بھی مقابلہ کیا، ہم نے افغانستان کا بھی مقابلہ کیا، اور اگر یہ مل کر بھی پاکستان کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پاکستان کی فوج تیار ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اس وقت ہائی الرٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس کے چیدہ نکات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس پہ نازمی ہے رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔